تو دوڑ دھوپ سے، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں تو دوڑ دھوپ سے غبار بلند کر دیتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کے دل میں گھس جاتے ہیں۔ غرض قسم ہے کہ بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، اور وہ یقیناً خود بھی اس سے واقف ہے، اور بے شک وہ مال کا سخت حریص ہے۔ تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اور دلوں کے بھید ظاہر کر دیے جائیں گے، بے شک اس دن کا پروردگار بے شک اس دن کا پروردگار ان سے خوب واقف ہوگا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ ہدا، اور جزاک اللہ، اللہ اس کا ثواب ہم سب کو نصیب کرے، اور خصوصاً آپ کو کہ آپ نے اتنی اچھی تلاوت کری، جزاک اللہ خیر۔ مومنوں، خیمے میں آیا ہے علم عباس کا، جھک گئی شہ کی کمر، پہنچا ہے غم عباس کا۔ پیٹتی ہیں سر سکینہ، کہتی ہیں گزری ہائے کیا، خود نہ آئے کیوں فقط آیا علم عباس کا۔ شہ نے فرمایا کہ بیٹی وہ سوئے جنت گئے، دینے پرسا آئے ہیں اب ہم تمہیں عباس کا، دینے پرسا اب ہم تمہیں آئے ہیں عباس کا۔ یہ اشعار مرحومہ شاندار بیگم صاحبہ نے لکھے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ اور اسی کے ساتھ میں مجلس کو آگے بڑھاتی ہوں نیکسٹ منزل پہ۔ سلام، جہاں آج ہماری ذاکرہ صاحبہ عاصمہ زینب اپنی طرف سے خراج عقیدت پیش کرنا چاہتی ہیں سلام پڑھ کے، تو پہلا سلام وہ پڑھیں گی، اور اس کے بعد ندا صفوی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پڑھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سکینہ نے یہ بچوں سے کہا ہے، میرے اموں کے بازو کٹ گئے ہیں، چھدا مشکیزہ پانی بہہ گیا ہے، میرے اموں کے بازو کٹ گئے ہیں۔ اگر ممکن ہو میرے سامنے تم زباں پر پیاس کا شکوہ نہ کرنا، مجھے شرمندگی حد سے سوا ہے، میرے آموں کے بازو کٹ گئے ہیں۔ نہ میں کہتی نہ وہ دریا پہ جاتے، نہ مجھ کو خون کے آنسو رلاتے، میری خاطر ہوا جو کچھ ہوا ہے، میرے آموں کے بازو کٹ گئے ہیں۔ میرے بابا نے اپنا سر جھکا کر پھوپھی کو میری نظروں سے بچا کر ترائی سے علم لا کر دیا ہے، میرے آموں کے بازو کٹ گئے ہیں۔ میں ان کے دل میں رہتی تھی ہمیشہ، میری نظروں میں ہر دم ان کا چہرہ، قیامت کا مگر اب فاصلہ ہے، میرے آموں کے بازو کٹ گئے ہیں۔
میرے بابا کو سب گھیرے ہوئے ہیں، اکیلی جان کے پیچھے پڑے ہیں، سبھی بے خوف ہیں سب کو پتا ہے، میرے آموں کے بازو کٹ گئے ہیں، تماچے تو ابھی پہلا ستم ہے، سفر میں بھی نہ جانے کتنے غم ہیں، یہ دنیا کو دکھائی دے گیا ہے، میرے آموں کے بازو کٹ گئے ہیں، خدا کے سامنے شکوہ کروں گی، قیامت میں دادا سے کہوں گی، زمانہ میرے رونے پر ہنسا ہے، میرے آموں کے بازو کٹ گئے ہیں، سرور اس کی تڑپ کو کس نے سمجھا، یہی کہتے ہوئے دم اس کا نکلا، مجھے دنیا سے یہ غم لے چلا ہے، میرے آموں کے بازو کٹ گئے ہیں، سکینہ نے یہ بچوں سے کہا ہے، میرے آموں کے بازو کٹ گئے ہیں، صلوات۔ اللہم صلی علی صلی اللہ محمد 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 جزاک اللہ سما، بہت بہترین سلام آپ نے پڑھا، جتنی بہترین آپ مجلس پڑھتی ہیں اتنی بہترین یہ بھی کرتی ہیں، یو آر اے ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ اب میں ندا صفوی سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنا سلام بارگاہ اہل بیت میں پیش کریں۔ ندا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کٹتا ہے گلا رن میں فرزند پیامبر کا، کٹتا ہے گلا رن میں فرزند پیامبر کا، اب کون محافظ ہے زینب تیری چادر کا، کٹتا ہے گلا رن میں، کیا روٹھ گئے ماں سے گھر آتے نہیں اصغر، کیا روٹھ گئے ماں سے گھر آتے نہیں اصغر، خیمے میں اداسی ہے دل چاک ہے مادر کا، کٹتا ہے گلا رن میں، شین علی اکبر کے سینے سے سنا کھینچی، شین علی اکبر کے سینے سے سنا کھینچی، دل ساتھ نکل آیا، ہم شکل پیامبر کا، کٹتا
گلارن میں. شبیر یہ کہتے تھے عباس کہاں ہو تم. شبیر یہ کہتے تھے عباس کہاں ہو تم. ہم سے نہیں اٹھتا ہے لاشا علی اکبر کا. کٹتا ہے گلا رن میں. صغرا نے لکھا خط میں مر جاؤں گی میں بابا. صغرا نے لکھا خط میں مر جاؤں گی میں بابا. وعدہ نہ ہوا پورا بھیا علی اکبر کا. کٹتا ہے گلا رن میں. شہ چومتے تھے بازو زینب کے دم رخصت. شہ چومتے تھے بازو زینب کے دم رخصت. زینب نے گلا چوما مظلوم برادر کا. کٹتا ہے گلا رن میں. شاید کسی ظالم نے زینب کی ردا چھینی. شاید کسی ظالم نے زینب کی ردا چھینی. اٹھ اٹھ کے گرا لاشا عباس سے دلاور کا. کٹتا ہے گلا رن میں. ظالم کے تماچوں سے بے حال سکینہ ہے. ظالم کے تماچوں سے بے حال سکینہ ہے. دم ہی نہ نکل جائے شبیر کی دختر کا. کٹتا ہے گلا رن میں. فرزند پیامبر کا اب کون محافظ ہے. زینب تیری چادر کا. کٹتا ہے گلا رن میں. اللہم صلی علی محمد محمد عجل فرجہ. جزاک اللہ ندا. آپ نے بہت خوبصورتی سے سلام پیش کیا اور بہت پردرد انداز سے. مولا اس کو قبول کریں اور آپ کی سب دعائیں قبول ہوں انشاءاللہ. ظاہرہ حسین نے اپنے انداز سے حضرت عباس علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کچھ اشعار انگلش میں لکھے ہیں. اب میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اس کو پیش کریں. السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. وعلیکم
Salam. A short poetic tribute to Hazrat Abbas, especially for our younger Azadars to take note. Bismillahirrahmanirrahim. 72 men, perfection defined. 72 men, perfection defined, fighting for Hussein with Allah in their might. Abbas, the commander, at 35. Abbas, the commander, at 35. He knew very well the darkest times had arrived. He was with Hussein, a loving brother. He was with Hussein, a loving brother, holding the flag, the highest of honor. He held up the flag so high, so tight. He held up the flag so high, so tight. It was for Allah and all the people's right. Days had gone by and the sun was too bright. Days had gone by and the sun was too bright. Old and the young were dying in the fight. Cries of the kids, worries of their mothers. Cries of the kids, worries of their mothers. I cannot bear your pain anymore, O brother. I am Abbas, servant of Allah. I am Abbas, servant of Allah. I am on earth for Muhammad sallallahu. Third Imam on earth, Hussein, my brother. Third Imam on earth, Hussein, my brother. I will give my life, it is my honor. Little Sakina, hopeful, comes closer. Little Sakina, hopeful, comes closer. Speaks for the children. Uncle, some water? Hush, my little niece, tears no longer. Hush, my little niece, tears no longer. I am going to fight them to get you some water. He picked up the mushk and jumped on his horse. He picked up the mushk and jumped on his horse. He held the flag up and high, of course. Many came at once, all could not fight him. Many came at once, all could not fight him. The son of Ali had them all frightened. Got to the river, he filled up the bottle. Got to the river, he filled up the bottle. The river was ashamed, Farhat was troubled. Despite being so thirsty, he didn't sip the water. Despite being so thirsty, he didn't sip the water. How can I drink before my brother? The spineless tyrants had not courage to fight. The spineless tyrants had not courage to fight. Abbas, man to man, face his rage and might. All they could do was come up with a scheme. All they could do was come up with a scheme to shoot him down with arrows, all together in a team. Snatch away his bottle, tear it apart. Snatch away his bottle, tear it apart. The only way to defeat him, shatter his spirit and heart. With the bottle pierced, his spirit grown weak. With the bottle pierced, his spirit grown weak. They attacked him like hyenas from all sides in a sneak. They attacked him like hyenas from all sides in a sneak. Struck at his arms, so he could no longer hold. Struck at his arms, so he could no longer hold Sakina's bottle, but he left forward in a fold. Grabbed it in his teeth, ever so tight. Grabbed it in his teeth, ever so tight. Mashke Sakina, dearer than his life. Mashke Sakina, dearer than his life. But alas, he fell by the river. Crying salam, but alas, he fell by the river. Crying salam, accept my final salute, my master, my imam. I am ashamed before Sakina, your daughter. I am ashamed before Sakina, your daughter. I could not fulfill her simple request for water. The imam wept, holding him, Ya Abbas. The imam wept, holding him, Ya Abbas. Cry not, your sacrifice is dearest to Allah. All our lives you've called me your Mawla. All our lives you've called me your Mawla. Call me my brother, my sweet kind Sakka. Oh, my brother, the last words he whispered. Oh, my brother, the last words he whispered. Abbas was gone, then alone was his brother. Abbas was gone, then alone was his brother. Till date, Sakina's bottle. Till date, Sakina's bottle stays clung to his flag. Till date, the Farhat circles his grave, ashamed and sad. Such loyalty never again witnessed by this land.
Such loyalty never again witnessed by this land, such obedience, such valor, never again known to any man. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. شکریہ ظاہرہ، جزاک اللہ خیر. مولا آپ کے دل سے نکلے ہوئے سب پرسے کو، اس پرسے کو قبول کرے. اب میں عاصمہ زینب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس مجلس کو خطاب کرے. عاصمہ. فاتح. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد. الصلوات. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات. عزیزان محترم، قرآن مجید کی یہ آیت جس کو سرنامہ کلام انجام دیا اور اللہ کی مدد اور نصرت سے اب تک ہم اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ اللہ کے مدد اور فضل و کرم سے اسی آیت کے اوپر گفتگو کریں گے. جیسا کہ اب تک ہم لوگوں نے یہ جاننے کی اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ نے کسی قسم کا کوئی ڈسکرمنیشن اس دنیا میں نہیں رکھا. اللہ نے اپنی تمام مخلوق کو ایک جیسا بنایا، ایک مکمل بنایا ہے اور ایکول بنایا ہے، ایک جیسا نہیں بنایا ہے. اور ہر انسان کو تقویٰ کے لیے میدان کھلا چھوڑ کر عمل کرنے کی توفیق و سعادت دی ہے کہ جو جتنا چاہے اس میدان میں آگے بڑھے، ترقی کرے، کامیابی حاصل کرے. کسی طرح کا اس فیلڈ میں کوئی اللہ نے ڈسکرمنیشن نہیں رکھا ہے. اسی لیے جب بھی ہم دنیا میں دیکھیں اور اگر ہمیں کہیں ظلم نظر آتا ہے، کہیں زیادتی نظر آتی ہے اور وہ اسلام کے نام پر ہو رہی ہے، تو ہم جب غور کریں گے اور اس کی جڑ میں جائیں گے تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ نام تو اسلام کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ اسلام نہیں ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کسی بھی سوسائٹی میں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کا ایک اہم رول ہوتا ہے. دونوں ایک خاص، اللہ نے دونوں کو خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا، دونوں کو ڈفرینٹ کوالٹیز کے ساتھ پیدا کیا. لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں عورت کا رول بہت اہم، عورت کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. جس میں سے ایک بہت جو اہم عورت کا رول ہے وہ ماں کا رول ہے. کہ جب عورت ماں کی حیثیت سے ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرتی ہے. یعنی اگر آج آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم سب جو یہاں اس وقت مجلس عزا اور فرش عزا بٹھائے ہوئے بچھاؤ کے بیٹھے ہیں، یہ ہماری ماں باپ کی پرورش اور تربیت کا نتیجہ ہے. یہ ہماری ماں نے بچپن میں ہمیں سکھایا. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہماری انگلی پکڑ کر مجلسوں میں لے جانا،
ان حالات میں بھی کہ جب ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب مجلس ہوتی تھی غفران آپ کے امام باڑے میں, اور بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے ہم لوگ, لیکن ہم لوگوں کو ضرور مجلس میں لے جایا جاتا تھا. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے, کیا کہا جا رہا ہے, لیکن وہاں بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا جاتا تھا کہ کیسے پیشنس کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے, مجلس سنی جاتی ہے. ابھی آپ بچوں کے ساتھ دیکھیں, ایک بہت بڑی پرابلم جو آج آ رہی ہے بچوں کے ساتھ, کہ بچے خاموشی سے مجلس میں بیٹھ کر مجلس کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو بھی وہ سننے کا پیشنس ان کے پاس نہیں ہو پاتا ہے. ان کو فوراً موبائل چاہیے ہوتا ہے, ان کو فوراً ٹیب چاہیے ہوتا ہے, یا وہ پھر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں, ہنگامہ مچانا شروع کر دیتے ہیں, جس سے مجلس میں ڈسٹربنس ہونے لگتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ ان کو لایا جائے, مجلس میں بٹھایا جائے, مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ اور طرز اور تمیز سکھائی جائے, تبھی اگلی جنریشن جب یہ فرش عزا بچھائے گی تو اس کو طریقہ اور سلیقہ آتا ہوگا. ورنہ کوئی الگ سے کوئی اس کا اسکول تو ہوتا نہیں ہے کہ بھئی آپ مجلس کے اسکول جا رہے ہیں اور آپ کو مجلس میں بیٹھنا سیکھنا ہے. یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے, اور اس پروسیس کے دوران ہی انسان کو اس کو سیکھنا ہے. تو یہ ہمارے ماں کا اور ہمارے باپ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ عزاداری کی نعمت دی, ہمیں بیٹھنا سکھایا, مجلس کرنا سکھایا, مجلس پہ کس طرح بیٹھتے ہیں, کہ کیا انداز ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں ہماری ماں نے سکھائی. تو جو ماں کا رول ہوتا ہے اس میں حد درجہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو مجلس میں عام طور سے عمومی طور سے جو ہوتا ہے وہ ماں لے کے جاتی ہے, کیونکہ ماں کے اندر پیشنس ہوتا ہے. اسی لیے کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ایک بچے کی ہم پرورش کب سے شروع کریں, اس کی تربیت کب سے شروع کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پیدا ہونے کے 18 سال پہلے سے اس کی تربیت شروع کرو. تو کسی نے پوچھا مولا یہ کیسے ممکن ہے, جب ایک بندہ پیدا ہی نہیں ہوا, ایک بچہ پیدا ہی نہیں ہوا, ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے, تو ہم اس کی پرورش کیسے کریں, اس کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ پہلے اس ماں کی تربیت کرو جس کی آغوش میں وہ بچہ پلنے والا ہے, تب کہیں جا کے بچہ تربیت یافتہ ہوگا. اسی لیے بہت ضروری ہم اپنی امپورٹنس کو سمجھیں, اپنے کام کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ ہم بہت امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں. ہم ایک پوری نسل کو, ایک آگے آنے والی جنریشن کی تربیت کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت عظیم بات ہے, اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کام کی امپورٹنس کو سمجھیں. جب ہم اس کام کی امپورٹنس کو سمجھیں گے تبھی ہم اس میں پرائڈ لیں گے کہ ہاں اللہ نے ایک عظیم ذمہ داری ہمارے کندھوں کے اوپر ڈالی ہے. اسی لیے آج میں نے کربلا کی 2 ماؤں کو منتخب کیا ہے جن کا ذکر ہم لوگ کریں گے. ایک ہیں جناب عباس علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب ام البنین, جن کو فاطمہ کلابیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ کا اصلی نام فاطمہ تھا, لیکن آپ کو ام البنین کہا جانے لگا کیونکہ آپ کے کئی بیٹے تھے, 4 بیٹے تھے, یعنی ام البنین کا مطلب بیٹوں کی ماں. اور آپ کی ہی بہو اور جناب عباس کے بچوں کی ماں جناب لبابہ کا تذکرہ کریں گے ہم, کہ کس طرح آپ نے تاریخ کربلا میں, اور کس طرح سے آپ کا کنٹریبیوشن ہے, کس طرح سے آپ نے رول پلے کیا کربلا کے میدان میں, اور کس طرح سے آپ کا کنٹریبیوشن ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سرچ کرنا پڑا مجھے جناب لبابہ کے سلسلے میں, کیونکہ تاریخ جو ہمارے جو ذاکری ہے, جو ہمارے مجلسیں ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ناموں کا تذکرہ نہیں ہو پاتا ہے, اور کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کا کنٹریبیوشن تو ہے مگر ان کا ذکر نہیں ہوتا, جن میں سے ایک جناب عباس کی زوجہ ہیں. آپ کربلا کے میدان میں موجود تھیں, لیکن آپ دیکھیں کہ مصائب میں کتنا کم ذکر آپ کا ہوتا ہے, یا فضائل میں کتنا کم ذکر آپ کا کیا جاتا ہے. اسی لیے میں نے بہت کوشش کر کے آپ کے بارے میں کچھ انفارمیشن اکٹھا کی ہے تاکہ آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر سکوں, اور ہم سب جناب لبابہ اور جناب ام البنین کے ذکر کے ذریعے ثواب کو حاصل کر سکیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم جناب لبابہ خاندان رسالت سے ہی منسلک ہیں. آپ
عباس ابن عبد المطلب کی پوتی ہیں. آپ کے والد کا نام عبید اللہ ابن عباس ہے، اور آپ کا نام بھی ان کی اپنی دادی کا نام لبابہ تھا، اور ان کی دادی کے نام پر ہی ان کا نام رکھ دیا گیا. انتہائی عبادت گزار تھیں، انتہائی ایک نیک شخصیت کی مالک تھیں. آپ کمسنی کے عالم میں ہی آپ کے والد کو ایک مقام کا گورنر بنا کر بھیجا گیا، جہاں پر میں نام نہیں لوں گی، دشمنوں نے حملہ کیا، اور وہاں پر ان کے والد جو ہیں وہ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، اس عالم میں کہ ان کے بچے اور ان کی زوجہ وہاں پر ہی موجود تھے اور دشمن سے گھرے ہوئے تھے. یہ جناب لبابہ کے سامنے ہی ان کے دونوں بھائیوں کے سر قلم کر دیے گئے. کمسنی کا عالم تھا اور انہوں نے اس عالم میں اپنے بھائیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد ان کی ماں کی جو کیفیت تھی، ظاہر سی بات ہے کہ کسی ماں کے سامنے اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور سر قلم کر دیے جائیں تو ماں کی کیا حالت ہوگی. اپنی ماں کا خیال کرنا، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، ان کا خیال رکھنا، یہ جناب لبابہ نے یہ ذمہ داری اٹھائی. اور اس کے بعد جب جناب عباس کا، ظاہر سی بات ہے آپ جانتی تھی جناب عباس سے آپ واقفیت رکھتی تھی، کیونکہ جناب عباس کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ جیسا جیسے گرو کر رہے تھے، آپ کی تعریف اور آپ کی بہادری کے چرچے ساری طرف ہر طرف پھیل رہے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ جناب عباس کی شخصیت سے ناواقف رہیں. جب جناب عباس کے عقد کا وقت آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جناب عباس کی زندگی میں امام حسین کی جو اہمیت تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ایسے موقع پر بھی جناب امام حسین سے رائے کرتے، مشورہ کرتے. اور جناب عباس کی جو شادی ہوئی ہے، میں نے ذاکرین سے سنا کہ انہوں نے بتایا کہ جناب عباس کے لیے جو جناب لبابہ کو منتخب کیا تھا وہ امام حسین علیہ السلام نے کیا. اور اس کے بعد آپ کا عقد ہوا، اور آپ کے 4 بیٹے تھے یا 5 بیٹے تھے، کہیں پہ میں نے 4 دیکھے، کہیں پر میں نے 5 بیٹے دیکھے کہ جناب عباس کے تھے. اور جناب عباس کے علاوہ کسی بھائی کی شادی نہیں ہو سکی تھی. جو کربلا کے میدان میں سب کی شہادتیں ہوئی، صرف جناب عباس سے ایسے شخصیت ہیں جن کی شادی ہو پائی تھی، اور باقی بھائیوں کی شادی ہو نہیں سکی تھی. اور کبھی کبھی ہم لوگ بھول جاتے ہیں ان بھائیوں کا تذکرہ کرنا بھی، کہ کربلا کے میدان میں صرف جناب عباس نہیں تھے، بلکہ ان کے بھائی جعفر، عبداللہ اور اون بھی کہا جاتا ہے، اور عثمان نام بھی بتایا جاتا ہے. 3 بھائی اور تھے جو کربلا کے میدان میں جناب عباس کے ساتھ شہید ہوئے تھے اور اپنی جان قربان کی تھی. اسی لیے جناب ام البنین کہتی تھی کہ جب کوئی کہتا تھا، آپ کو ام البنین کہہ کے مخاطب کرتا تھا، تو کہتی تھی کہ اب مجھے ام البنین مت کہو، اب میرے وہ بیٹے ہی کہاں رہے جن کی وجہ سے میں بیٹوں کی ماں کہلاتی تھی. تو یہ ہیں جناب لبابہ. کربلا کے میدان میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جناب لبابہ کی موجودگی سے آپ دیکھیے کہ جناب عباس کے ساتھ جو آپ کا سلوک ہے، جو آپ کی محبت ہے، جو آپ کی عقیدت ہے جناب عباس کے ساتھ، کہ آپ دیکھیں کہ جناب عباس جو ہے امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ایک بہت بڑی جو خصوصیت جناب لبابہ کی ابھر کر سامنے آئی وہ یہ کہ جناب عباس جو وفادار امام حسین علیہ السلام ہے، کبھی بھی جناب لبابہ ان کے پیروں کی زنجیر نہیں بنی. کبھی انہوں نے، جیسے کہ عام طور سے آپ دیکھیں کہ اگر شوہر کسی سے بے انتہا محبت کرتا ہو ہمارے علاوہ اور کسی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، تو عورت کے اندر ایک فطری چیز ہے کہ جیلسی پیدا ہونے لگتی ہے، ایک ناپسندیدگی پیدا ہونے لگتی ہے. خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا شوہر صرف ہماری طرف ہی متوجہ رہے اور صرف ہمیں اٹینشن دے. لیکن جناب لبابہ کے کردار میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جناب عباس کی والہانہ محبت امام حسین علیہ السلام سے، اور صرف والہانہ محبت نہیں بلکہ خود کو غلام کہنا. جناب لبابہ کے لیے میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ بھئی آپ اپنے آپ کو غلام کیوں کہتے ہیں، آپ تو بھائی ہیں ان کے، کہیے بھئی میرے بڑے بھائی ہیں، بھائی کہہ کے بلائیے، غلام کیوں کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو. لیکن کہیں نہیں ملتا کہ کبھی بھی اس خاتون نے جناب عباس سے یہ اصرار کیا ہو کہ آپ کوئی برابری امام حسین سے کریں، بلکہ سب اپنے آپ کو غلام سمجھتے رہے.
انتہائی محبت، اطاعت اور فرما برداری کہ کربلا کے میدان میں جناب عباس کی شہادت کے بعد آپ جناب لبابہ کا اس طرح سے الگ سے کوئی ذکر نہیں سنتے کہ کوئی ظاہر ہو کہ آپ نے کوئی بے قراری اور بے تابی دکھائی ہو، یا آپ نے کوئی ایسی بات عمل انجام دیا ہو جو آپ کے شایان شان نہ رہا ہو، بلکہ آپ ہی نہیں، آپ نے جناب عباس کو ہی نہیں بلکہ آپ کے 2 بیٹے تھے جو کربلا کے میدان میں جناب عباس کے، انہوں نے بھی اپنی قربانی پیش کی، بلکہ انکریج کیا، جناب لبابہ نے انکریج کیا کربلا کے میدان میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائیں انکریج کر رہی ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ امام حسین پر اپنے آپ کو قربان کر دیں، اپنے آپ کو فنا کر دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ شب عاشور جب سب خیموں میں مائیں اپنے اپنے بچوں کو یا اپنے بھائی یا اپنے شوہر کو انکریج کر رہی ہیں، تو جناب لبابہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ اپنے بچوں کو وہ انکریج کرتی ہوئی کہ کل شرمندہ نہ کرنا، خود کو فرزند رسول پر قربان کر دینا، ایسا نہ ہو کہ ماں شرمندہ ہو جائے کہ تم خوفزدہ ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ اور اس کے بعد جب قربانیاں ہو گئی تو انتہائی صبر۔ آپ سوچئے کہ جس خاتون نے جناب عباس جیسے شوہر کو، جس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، بنی ہاشم تو یوں ہی حسین اور خوبصورت، اور جو بنی ہاشم کا بھی قمر ہو یعنی ان کا بھی چاند، تو وہ کتنے حسین رہے ہوں گے۔ جناب عباس کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جب جناب عباس اور جناب علی اکبر اگر بازار میں نکل جایا کرتے تھے تو لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کر آپ کی زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اتنے خوبصورت، اتنے حسین تھے۔ اسی لیے اکثر جب وہ بازار میں نکلتے تھے تو اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیا کرتے تھے، کور کر لیا کرتے تھے فیس کو۔ تو جو قمر بنی ہاشم رہا ہو، اس کی زوجہ نے اپنے شوہر کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا، اپنے بچوں کو قتل ہوتے دیکھا۔ ایسا انسان، اس کی ذہنی حالت اور اس کے فکر اور اس کے سینسز کا کیا عالم ہوگا، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے ذاکر سے سنا، جنہوں نے یہ پڑھا، میں اوتھینٹک یعنی میں سمجھتی ہوں کہ جو وہ پڑھتے ہیں تو انہوں نے یہ پڑھا، میں نے ان کی مجلس میں اس بات کو سنا کہ تقریباً واقعہ کربلا کے 2 سال تک ہی جناب لبابہ زندہ رہی اور اس کے بعد آپ انتقال کر گئیں۔ ظاہر سی بات ہے جب کربلا میں اس طرح کے منظر نگاہوں کے سامنے سے گزرے ہوں، اپنی شوہر کو اتنی تکلیف میں دیکھنا، اپنے بچوں کو اس تکلیف میں دیکھنا، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے دل پر اس کا جو اثر ہوگا وہ اس طرح سے رونما ہو سکتا ہے۔ جناب لبابہ نے بے انتہا صبر کیا کربلا کے میدان میں، اور ہم کو یہ درس دیا کہ ایز اے وائف کس طرح اپنے شوہر کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کے مشن میں، اس کے مقصد میں، اس کا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے میں۔ اگر بیوی کی طرف سے سپورٹ نہ ہو تو شوہر کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کانسٹنٹ نیگنگ چل رہی ہو کہ کیوں جا رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، تم سے کیا مطلب، تمہیں کیا ضرورت، تو ظاہر سی بات ہے کہ چاہے شوہر یہ کہہ دے کہ نہیں میری ذمہ داری ہے، میں جاؤں گا، میں کروں گا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو سکون نہیں ہو سکتا، ایک پرسکون ذہن کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، ایک پرسکون دماغ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن جب زوجہ کی طرف سے سپورٹ حاصل ہو اور اس کا مدد اور اس کی انکریجمنٹ حاصل ہو تو پھر انسان کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ اپنے کام کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو کہ جناب لبابہ نے پیش کیا۔ اس کے علاوہ جناب لبابہ اور جناب ام البنین کا ہمیں ملتا ہے کہ آپ کا ایک بہترین تعلق تھا، ایک بہترین رشتہ تھا۔ جناب عباس کی ماں ہیں، مولا کائنات کی وفات ہو چکی ہے، اور اب جناب ام البنین کی ضعیفی کا عالم ہے، اور اس عالم میں ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین کو، جناب عباس کو آپ کو ہی خیال رکھنا ہے جناب ام البنین کا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ خیال نہ رکھیں، اور جس گھر سے یہ درس دیا جا رہا ہو کہ والدین کا خیال کرو اور محبت کرو، ظاہر سی بات ہے اس گھر میں جس طرح سے خیال کیا جائے گا اس میں تو کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ جناب ام البنین اور جناب لبابہ کے بیچ میں ایک بہترین رشتہ ملتا ہے، اور جناب ام البنین کے لیے ملتا ہے، جیسے کہ ہماری دوسری شخصیت جو آج جن کا ہمیں ذکر کرنا ہے، کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا جو ہے مولا کائنات کی زندگی میں جب آئی ہیں تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رخصت ہو چکی تھی۔ جناب امیر نے
جناب فاطمہ کی زندگی میں کوئی عقد نہیں کیا، اور جس وقت آپ کی نے عقد کیا بھی تو آپ نے کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی خاتون سے عقد کروں جو ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، جو شجاع ہو، تاکہ اس سے مجھے ایسا فرزند پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے۔ جناب عقیل نے جناب فاطمہ کلابیہ کو سجیسٹ کیا، اور جناب فاطمہ کلابیہ جو ہے اس گھر میں داخل ہوئی۔ جب آپ کا عقد ہو رہا تھا تو مولا کائنات سے لوگوں نے کہا کہ مولا کی داڑھی سفید ہونے لگی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی پریشانیاں، اتنی ذمہ داریاں، اتنے سٹریس، مولا کی داڑھی سفید ہونے لگی تھی۔ لوگوں نے کہا آپ کا عقد ہونے جا رہا ہے، آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، داڑھی خضاب کر لیجئے، داڑھی سبھی چاہتے ہیں کہ ہم بہتر لگیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے بعد اب کوئی خوشی نہیں ہے، یعنی جناب فاطمہ کے بعد جو حیثیت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے، ہر بیوی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے دل میں وہی حیثیت حاصل ہو۔ کبھی فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا ایک پھول تھی جس کی خوشبو آج تک میرے دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ اس کے بعد جناب فاطمہ کلابیہ گھر میں عقد کر کے آئیں تو در سیدہ پر بیٹھ گئیں۔ جناب زینب و ام کلثوم آئیں اور انہوں نے کہا کہ مادر گرامی اندر آئیے گھر کے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ تم مجھے ماں کہہ کر بلاتی رہو گی۔ میں کنیز ہوں، میں کنیز بن کر آئی ہوں تمہارے گھر میں۔ ایک بہت بڑی صفت جو جناب لبابہ میں بھی ملتی ہے اور جناب ام البنین میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی جناب فاطمہ سے برابری کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جناب امیر کی زوجہ بن کر آئی تھی نا، مولا کائنات کی وائف بن کر آئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ اگر جناب فاطمہ کی عظمت ہے تو وہ بھی تو مولا کائنات کی وائف تھی، میں بھی تو بیوی ہوں ان کی، میں کیوں کم ہو جاؤں، میں کیوں کمتر ہو جاؤں۔ لیکن ہمیشہ جو رسپیکٹ، جو آنر جناب ام البنین نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا، اور اس کے بعد آپ نے یہی چیز اپنے بچوں کو سکھائی کہ اہل بیت اطہار کی عزت کس طرح کرنی ہے۔ نہ کبھی جناب لبابہ نے خاندان رسالت میں کسی سے برابری کرنے کی کوشش کی، نہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نے کسی سے برابری کرنے کی کوشش کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جناب ام البنین کو یہ عظمت حاصل ہے کہ اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو اور ہم یہ نذر مان لیں کہ اگر جناب ام البنین میری یہ دعا قبول ہو جائے گی تو ہم جناب ام البنین کی نذر کریں گے، تو آپ دیکھیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جناب ام البنین کے نام سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے یہ جو محبت اور جو وفاداری محمد و آل محمد سے جناب ام البنین نے اور آپ کے بچوں نے کی، جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ اسی محبت اور وفاداری کا نتیجہ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ نے زندگی بھر وفاداری کی اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت سے محبت کرنا بے پناہ۔ جب کاروان رخصت ہونے لگا، ظاہر سی بات ہے آپ اتنی ضعیف ہو چکی تھی کہ آپ جا نہیں سکی، اور جناب عباس کے جو چھوٹے بچے تھے وہ جناب ام البنین کے پاس رکے، وہ کربلا نہیں گئے، اور آپ مدینے میں ہی رکی رہی۔ لیکن آپ نے اپنے بچوں کو ساتھ میں کیا، جناب عباس کو اور ان کے تینوں بیٹے اور جو تھے ان کو جناب امام حسین کے ساتھ کیا، اور یہ فرما دیا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ امام وقت کے اوپر کوئی آنچ آ جائے۔ جب یہ کاروان واپس آیا اور یہ اعلان ہوا کہ حسین قتل کر دیے گئے، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا اور تمہارا بادشاہ حسین قتل کر دیا گیا، یہ جب آواز بلند ہوئی تو جناب ام البنین نے پوچھا کہ کون حسین قتل کر دیے گئے؟ تو بشیر نے کہا کہ نواسہ رسول حسین قتل کر دیے گئے۔ جناب ام البنین نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ کیا عباس نے جنگ نہیں کی؟ کیا عباس نے مدد نہیں کی؟ عباس کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے؟
تو بشیر نے کہا کہ نہیں بی بی، جب عباس قتل ہو گئے تب حسین شہید ہوئے، یعنی جب تک جناب عباس موجود رہے امام حسین پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ وفاداری، یہ محبت، یہ اخلاص، یہاں تک کہ ملتا ہے کہ نظر اٹھا کے جناب زینب کی طرف نہیں دیکھتے تھے، جیسے غلام نظروں کو نیچے جھکا کر رکھتے ہیں، جیسے کنیزیں اور غلام نظروں کو جھکا کے رکھتے ہیں، اس طرح نظر جھکا کے رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ملتا ہے کہ جب جناب عباس سے جناب زینب نے نظر اٹھا کے دیکھنے کو کہا کہ میری طرف دیکھو بھیا، چہرے کا رنگ متغیر تھا، عجیب چہرے کا عالم ہو رہا تھا کمسنی کے عالم میں۔ جناب عباس نے بجائے جناب زینب کی طرف دیکھنے کے جناب ام البنین کی طرف دیکھا کہ اجازت ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، اٹھا سکتا ہوں نظریں؟ کہا کہ ہاں بیٹا، اشارہ کیا کہ ہاں اب شہزادی کہہ رہی ہیں تو نظر اٹھا کے دیکھو۔ نظر اٹھائی تو آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ پوچھا عباس تمہاری آنکھوں کا یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ اتنی لال آنکھیں، چہرہ کیسا ہو رہا ہے؟ کہا کہ شہزادی ابھی کچھ دن پہلے میرے بھیا حسین نے پانی مانگا، میرے آقا حسین نے پانی مانگا، میں پانی لینے گیا، جب میں پانی لے کر آیا تو بابا علی نے فرمایا کہ اے عباس ایک وہ دن آئے گا جب حسین پانی مانگ رہا ہوگا اور تم پانی نہیں دو گے۔ شہزادی میں کئی رات سے نہیں سویا، صرف یہی سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو میں سو رہا ہوں اور آقا پانی مانگے اور میں پانی نہ دے سکوں۔ یہ وفاداری، یہ محبت، یہ صرف زبانی نہیں تھی، یہ حقیقی محبت تھی امام حسین سے، اور یہ کوٹ کوٹ کر جناب ام البنین نے اپنے بچوں میں اس طرح بھری کہ میدان کربلا میں ام البنین نہیں تھی، خود موجود نہیں تھی، لیکن خون ام البنین رگ عباس میں دوڑ رہا تھا، اور کربلا کے میدان میں یہ عباس کا خون نہیں بہ رہا تھا بلکہ یہ ام البنین کا خون بہ رہا تھا۔ یہ ایک ماں کی قربانی تھی جو کربلا کے میدان میں دکھائی دے رہی تھی۔ کربلا کے میدان کو اس طریقے سے ان خواتین نے سجا کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس طرح کی قربانی امام حسین کے لیے پیش کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ بس میں نے اپنی بات کو سمیٹ دیا کہ کربلا کے میدان میں انسانی جو فطرت کے تقاضے ہوتے ہیں ان سب تقاضوں کو بھی ان خواتین نے پیروں تلے رون دیا۔ نہ کسی کے اندر جیلسی پائی جاتی ہے، نہ کسی کے اندر کریڈٹ کی چاہ پائی جاتی ہے، نہ کوئی نام حاصل کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، نہ کوئی اپنے بچوں کو بچانا چاہتا ہے۔ جو ہے وہ امام حسین کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے۔ کتنا بڑا سبق دے رہی ہیں یہ خانوادہ رسالت کی خواتین ہم کو، کہ ہم پردہ نشین خاتون کو کمتر اور کمزور سمجھتے ہیں، ہم حجاب کو سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کی کمزوری ہے اور عورت کو بزدل بنا دیتا ہے، لیکن کس طرح سے حجاب کو طاقت میں تبدیل کیا جاتا ہے، کس طرح سے حجاب کو مضبوطی میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور کس طرح چادر کی دھار سے دشمن کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے، یہ کربلا کی خواتین نے ہمیں سکھا دیا۔ یہ ہم نے ان سے سیکھ لیا۔ بس عزاداران امام مظلوم، آج ہم اسی لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ جناب ام البنین کو جناب عباس کا پرسہ دیں۔ جب یہ قافلہ لٹا ہوا واپس پلٹ کر آیا ہے، جناب ام البنین کی نظروں کی بینائی کم ہو چکی تھی، آنکھیں ویک ہو چکی تھی۔ جناب ام البنین نے جب جناب زینب کو دیکھا تو پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ کسی نے بتایا آپ نے پہچانا نہیں؟ یہ زینب ہے۔ جناب ام البنین کو جناب زینب نے دیکھا تو آگے بڑھ کر گلے لگا لیا اور فرمایا اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں۔ جناب ام البنین فرماتی ہیں کہ شہزادی میں آپ کو آپ کے بھائی حسین کا پرسہ دیتی ہوں، مجھے عباس کا پرسہ مت دیجئے، مجھے میرے آقا اور مولا حسین کا پرسہ دیجئے۔ قبریں بناتی تھی، 4 قبروں کے نشان بناتی تھی کہ یہ عباس کی قبر ہے، یہ جعفر کی قبر ہے، یہ عبداللہ کی قبر ہے، یہ عثمان کی قبر ہے، اور اس کے بعد کہتی تھی میں کسی کو نہیں روں گی۔ میں پھر ایک قبر بناتی تھی، کہتی تھی کہ حسین کی قبر ہے، میں حسین کا ماتم کروں گی۔
اسی وفادار اور محبت کرنے والی ماں کا بیٹا عباس کربلا کے میدان میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہے مولا مرنے کی اجازت دیجیے، مولا مرنے کی اجازت دیجیے، لیکن جناب عباس کو اجازت نہیں ملتی ہے۔ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے ہیں ساتھی، کبھی حبیب کی لاش آتی ہے، کبھی زہیر کی لاش آتی ہے، کبھی سعید، کبھی وہاب، ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی شہید ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ خانواد رسالت کے بچے شہید ہو کے آنے لگے۔ جب جناب اون محمد کا جنازہ آیا، جناب عباس تڑپ گئے، مولا اب تو گھر کے گود کے پالے بچوں کے جنازے آ رہے، اب تو مجھے اجازت دے دیجئے، اب تو مجھے میدان میں جانے دیجئے۔ فرماتے ہیں مولا جیسے ہی امام حسین نے کہا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، فرماتے مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا، اب جہاں لشکر ہے وہی علمداری کروں گا۔ جناب عباس سے گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایک مرتبہ خیمے سے آواز آئی، الاتش الاتش، ہائے پیاس، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دیتی ہے۔ امام حسین فرماتے عباس جا نہیں چاہتے ہو تو بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے جاؤ۔ امام حسین کے کہنے پر جناب عباس خیمے جناب سکینہ میں آئے، چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور چچا سے لپٹ گئی اور فرماتی ہیں اے چچا سب تو سب آپ کو بھی مجھ پر رحم نہیں آتا، دیکھیے میرے ہونٹ کتنے سوکھ گئے ہیں، اے چچا میرے رخسار دیکھیے نیلے ہو گئے پیاس کی شدت سے۔ آپ تصور کیجئے کہ جب اس لاڈلی بھتیجی نے چچا سے شکایت کی ہوگی تو جناب عباس کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی۔ اے سکینہ کاش مجھے اجازت ہوتی تو میں دریا کا رخ موڑ کے تمہارے قدموں میں کر دیتا، اے سکینہ بہت مجبور ہوں۔ پھر فرماتے ہیں اے سکینہ مجھے اجازت مل گئی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں، لاؤ اپنی مشق لا کے دو۔ جناب سکینہ گئی، مشق لے کے آئی، جناب عباس نے مشق لی، مشق کو علم میں باندھا اور اس کو بعد علم ہاتھ میں لیا، گویا واضح کر دیا کہ میں جنگ کرنے نہیں بلکہ پانی لینے آ رہا ہوں۔ جیسے جیسے عباس آگے بڑھ رہے ہیں سامنے سے فوج چھٹی چلی جا رہی ہے، علی کا شیر گھوڑے پہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے در خیمہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اب چچا پانی لے کر آئیں گے، اب 3 دن بعد ہم پانی پیئیں گے۔ ادھر فوج ہٹی اور سامنے دریا لہراتا ہوا دکھائی دیا، وہ بچے جنہوں نے 3 دن سے پانی ہونٹوں سے نہیں لگایا ان کی نگاہوں نے دریا کو بہتے ہوئے دیکھا۔ اب اگر کوئی بچہ کہتا تھا ہائے پیاس تو سکینہ اس کو کہنے نہیں دیتی تھی، کہتی تھی اب کیوں رو رہے ہو، میرا چچا پانی لینے گیا ہے، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ اتنا یقین، اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ تھا سکینہ کو اپنے چچا پر۔ جناب عباس دریا میں اترے، پانی بھرا مشک میں، اور جب تک پلٹتے مشک سکینہ بھر کے پیچھے دشمن پلٹ چکا ہے، فوجیں سمٹ چکی ہے، حملوں پر حملے شروع ہو گئے۔ جناب عباس کا دائنا بازو قلم ہوا کہ اب میں کیا کروں، جب میں پانی ہی نہیں لا سکا تو میں اپنا چہرہ بھی سکینہ کو نہیں دکھاؤں گا۔ بس عزادارو، بس 2 جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ ایک مصائب جناب عباس پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک عالم دین تھے جو امام جناب عباس کے مصائب ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔
کبھی اپنے ذکر کو ختم ہی نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ جناب عباس کا ذکر نہ کر دیں. لیکن جناب عباس نے ایک مرتبہ ان سے خواب میں آ کے کہا کہ ذاکر تم میرا ذکر نہیں کرتے ہو، تم میرے مصائب نہیں پڑھتے ہو. انہوں نے کہا مولا میں تو کبھی اپنی مجلس ہی نہیں ختم کرتا جب تک آپ کا ذکر نہ کر لوں. کہا نہیں تم میری تکلیف نہیں بیان کرتے. کہا مولا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں آپ بتائیے کیا تکلیف ہے آپ کی. فرمایا کہ شخص یہ بتاؤ جب کسی کی آنکھ میں اگر ایک کنکر بھی چلا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. میری آنکھ میں تو ایک تیر پیوست تھا. اگر کسی کی آنکھ میں کچھ چلا جائے تو انسان ہاتھ استعمال کر کے اس کو نکالتا ہے. میرے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، میں آنکھوں سے تیر بھی نہیں نکال سکتا تھا. عباس کا کیا عالم ہے. تیر کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ جناب عباس جیسا بہادر بے قرار ہو گیا، سر کو جھکایا، اپنے گھٹنوں کے درمیان تیر کو رکھ کے کھینچنا چاہتے تھے کہ ایک شقی نے پیچھے سے گرز کا وار کیا. تیورا کے زمین کی طرف آئے. جناب ام البنین نے مرثیہ پڑھا، اے میرے لال عباس جب بھی کوئی سوار گھوڑے سے زمین پر آیا اس کے ہاتھ موجود تھے کہ سہارا لے لے. اے میرے لال جب تو گھوڑے سے زمین پر آیا تیرے تو ہاتھ بھی موجود نہ تھے کہ تو سہارا لے لے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس مختصر سی عزا کا قبول فرما لینا، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرما دینا. بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے. پروردگار عالم حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کی تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند کر دے اور جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما دے. بار الہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں دعاؤں کے لیے بلند ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان اور انصار میں شمار فرما. پروردگار تو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہم کو ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. جزاک اللہ آسما. وہاں خانی کے لیے دعوت دیتی ہوں انسیہ حسینی کو اور ان کے بعد کرشمہ زیدی کو کہ وہ وہاں پڑھ کے ہم سب کی جانب سے پرسہ پیش کریں بی بی کو. اور نوحی کے بعد زیارت عاشورہ پڑھیں گی ہدا صاحبہ. ہدا سے ریکویسٹ ہے کہ وہ مجلس کا اختتام کرے. زیارت عاشورہ اور دعا نام زمانہ پڑھیں. انسیہ حسین 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 حسین. عباس کے لاشے پر بین تھے سرور کے، عباس کے لاشے پر یہ بین تھے سرور کے. لگ جاؤ گلے بھیا ایک بار برادر کے، نصرت کے لیے بھیا میں کس کو پکاروں گا. نصرت کے لیے بھیا میں کس کو پکاروں گا. جب مجھ پہ ستم ہوں گے ہر سمت سے لشکر کے، عباس کے لاشے پر یہ بین تھے سرور کے. چھوڑو نہ مجھے تنہا
तारीख ज़माना है, छोड़ो न मुझे तन्हा, तारीख ज़माना है, रोके रहो फौजों को तुम शेर हो हैदर के, अब्बास के लाशे पर ये बैन थे सरवर के, तुम जाने शुजात हो, तुम रूह वफादारी, तुम जाने शुजात हो, तुम रूह वफादारी, ढारस मुझे तुमसे है सरदार लश्कर के, अब्बास के लाशे पर ये बैन थे सरवर के, उठो के सकीना है बेचैन मेरे भाई, उठो के सकीना है बेचैन मेरे भाई, पहुँचा दो से पानी मशकीज़ में भर भर के, अब्बास के लाशे पर ये बैन थे सरवर के, लश्कर की अलमदारी अब कौन संभालेगा, लश्कर की अलमदारी अब कौन संभालेगा, किस शेर के नारों से भागेंगे लई डर के, अब्बास के लाशे पर ये बैन थे सरवर के, पानी के लिए बच्चे खेमों में तड़पते हैं, पानी के लिए बच्चे खेमों में तड़पते हैं, तुम सोते हो साहिल पर सरदार वो लश्कर के, अब्बास के लाशे पर ये बैन थे सरवर के, जब पुश्ते सकीना पर दुर्रों से जफा होगी, जब पुश्ते पर ये बैन थे सरवर के, क्या तुमको गवारा है ज़ैनब की छिने चादर, क्या हुसैन हुसैन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। अब्बास के हमले की शिद्दत का ये उन्वा है, अब्बास के हमले की शिद्दत का ये उन्वा है, सहमी हुई मौजें हैं, ठहरा हुआ तूफान है, अब्बास के हमले की शिद्दत का ये उन्वा है,
शानों ने कलम होकर ये लिख दिया साहिल पर, शानों ने कलम होकर ये लिख दिया साहिल पर, जो हश्र में उठेगा, जो हश्र में उठेगा, अब्बास वो तू, अब्बास के हमले की शिद्दत का ये उनवा है, ये खून के छींटों से लिखा है फरेरे पर, ये खून के छींटों से लिखा है फरेरे पर, इस्लाम के परचम का, इस्लाम के परचम का अब्बास निगहबां है, अब्बास के हमले की शिद्दत का ये उनवा है, कहने को रसान बस्ता कह ले ये जहां वाले, कहने को रसान बस्ता कह ले ये जहां वाले, ज़ैनब तेरे हाथों में, ज़ैनब तेरे हाथों में बातिल का गिरेबां है, अब्बास के हमले की शिद्दत का ये उनवा है, मौला तेरे चुल्लू भर फेंके हुए पानी में, मौला तेरे चुल्लू भर फेंके हुए पानी में, वो डूब के मर जाए, वो डूब के मर जाए, जो तुझ से गुरेजा है, अब्बास के हमले की शिद्दत का ये उनवा है, बस आले मोहम्मद की चौखट पे जबी रख दे, बस आले मोहम्मद की चौखट पे जबी रख दे, जन्नत के लिए दुनिया, जन्नत के लिए दुनिया बेकार परेशान है, अब्बास के हमले की शिद्दत का ये उनवा है, ए बेंते अली तेरे खुतबों का असर देखा, ए बेंते अली तेरे खुतबों का असर देखा, दरबार यजीदी का, दरबार यजीदी का
ماحول پریشان ہے عباس کے حملے کی شدت کا یہ عنوان ہے عباس کے حملے کی شدت کا یہ عنوان ہے سہمی ہوئی موجیں ہیں ٹھہرا ہوا طوفان ہے حسین 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 ہائے سکینہ ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس سکینہ ہائے عباس یا حسین 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 زیارت عاشورہ خدا زیارت عاشورہ پڑھتی ہوں دور سے دل سے قریب اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے ہم سب کی طرف سے قربتاً اللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت في فنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت ولعن اللہ امة دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا ولعن اللہ امة قتلتکم ولعن اللہ ممہدین لهم بالتمکین من قتالکم بریت الی اللہ والیکم منہم واشیائہم واتباعہم اولیائہم یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ ولعن اللہ آل زیاد وآل مروان ولعن اللہ بنی امیہ خاطبۃ ولعن اللہ ابن مرجان ولعن اللہ عمر ابن سعد ولعن اللہ الشمر ولعن اللہ امة اسرجت والجمت وتنقبت لقتالک بأبی انت وأمی لقد عظم مصابی بک فأسأل اللہ الذي اکرم مقامک واکرمنی ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريت إلى الله وإليكم منهم إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة فأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ساري مع إمام هدى زاهر ناطق
بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفيه وفي جميع أهل السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وخاف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فزائف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. لعنة. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. سلام شهداء كربلاء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في فنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم خص أنت وعلى ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجدے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محاجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے سلامتی برائے امام سمانہ. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وحتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحر ارواح انبیاء خدا، بحر ارواح اولیاء خدا، بحر ارواح چہاردہ معصوم، بحر ارواح سید مسعود. یا الہی کرے امام ظہور کے محبوں کے ہوئے دل مسرور. ظلم اور کفر سے جہاں ہو پاک، ایک مذہب ہو پاک سے طاقت. دین کے رہیں خرسند، رتبہ علم ہو ہمیشہ بلند. دین کے سب ادا ہو دین، جو کہ ہو رنج میں ہو پائے چین. زیارت کے غم میں ہے دلگیر، جلد دیکھیں روضہ شبیر. اسکر جو ہے حاضر محفل، کھول دیں ان کے اختے مشکل. ہے پانی ازا کی محفل کا، اس کا برائے دعا دل کا.
عید عمر و دولت و جا حاجت ان کی برائے خاطر خواہ دوستان رسول تاکہ سب کی دعا ہو.